ہمارا بھرم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمۃ للعالمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام جناب علامہ ساجد میر صاحب، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، برادر مکرم جناب ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب، سعودی عرب سے آئے ہوئے مہمانان گرامی، برادر ملک ترکی، بحرین، کویت اور فلسطین سے ہمارے انتہائی قابل قدر مہمانان گرامی، سعودی سفیر فضیلت الشیخ عبداللہ الزہرانی صاحب، ہمارے انتہائی قابل احترام ترکی کے سفیر، سفراء کرام، زعماء ملت، رہبران قوم، سامعین حضرات، میں شکر گزار ہوں جناب علامہ ساجد میر صاحب اور ان کی جماعت کا کہ موقع کی مناسبت سے اس عظیم الشان کانفرنس کا اہتمام کر کے یہاں کے دینی جماعتوں کو ایک فکر دیا، اتحاد اور یکجہتی کے لیے ایک طرح سے دعوت دی۔ میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ میرے بعد بھی مقررین موجود ہیں، مہمانان گرامی موجود ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارا اللہ رب العالمین ہے، اس کائنات کا خالق مالک اللہ ہے، بلا شرکت غیر۔ وہ رب العالمین ہے، سب کا رب ہے، مسلمانوں کا بھی رب ہے، کافروں کا بھی رب ہے، نماز پڑھنے والوں کا بھی، روزہ رکھنے والوں کا بھی، اور منکرین کا بھی، سب کا رب ہے۔ اللہ رب العالمین ہے اور ہمارا نبی رحمت للعالمین ہے۔ پورے اس کائنات کے لیے اللہ نے ہمارے نبی کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ اللہ رب العالمین پیغمبر کریم رحمت للعالمین، اور ہمارے نبی کی امت فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ امت کو خیر امت کہا گیا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے خیر امت کہا، بہترین امت۔ اب ہمارا رب رب العالمین، ہمارا نبی رحمت للعالمین، اور امت بہترین اور خیر و برکت والی امت وسط، تو بھلا جب اللہ نے ہمارے نبی کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا اور امت کو خیر امت کہا، تو یہ امت کسی انسان کے لیے، کسی فرد کے لیے، کسی ریاست کے لیے زحمت ہو سکتی ہے؟
اللہ کی تعلیمات، پیغمبر کی تعلیمات، اور پیغمبر نے تو یہاں تک فرمایا کہ وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جس کی زبان سے، جس کی ہاتھ سے مسلمان محفوظ نہ ہو۔ تو یہ پیغمبر کی تعلیمات ہے، یہ اسلام کی تعلیمات ہے، یہ شریعت مطہرہ کی تعلیمات ہے کہ وہ انسانیت کو یہ درس دے رہے ہیں۔ تو اسلام اور اسلام کا جو پیغام ہے، پیغام امن، اب یہ بڑی زیادتی ہوگی، بہت بڑا ظلم ہوگا، بہت بڑی بدنیتی پہ مبنی ہوگی کہ امت اسلام کو دہشت گرد کہا جائے یا دہشت گردی کی نسبت امت اسلام کی طرف کی جائے۔ تو میرے عزیز دوستو، دراصل بات یہ ہے کہ جب پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بن کے تشریف لائے اللہ کی جانب سے، تو یہود و نصارہ نے اس وقت سے کمر بستہ ہو کر ہمارے نبی کو، ان کی تعلیمات کو، متفقات کو متنازع بنانے کے لیے جدوجہد شروع کی۔ لیے اللہ کا شکر ہے کہ 1400 سال سے آج تک وہ نہ قرآن کریم میں تحریف کرا سکے، نہ احادیث مبارکہ میں تحریف کرا سکے، نہ ہمارے متفقات کو متنازع یا تحریف کرا سکے۔ تو مسلم قوم کے علماء اور اکابر ہمیشہ اس جدوجہد میں رہے ہیں اور ایسی سازشوں کا مقابلہ کیا ہے، اور آج بھی امت کے علماء اس حوالے سے کمر بستہ ہیں۔ لہٰذا میں اس بات کو بحیثیت ایک آئینی ادارے کے اور اس عظیم الشان کانفرنس کے حوالے سے کنڈم کرتا ہوں، اور دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مسلمان تخریب کار اور دہشت گرد نہیں ہے۔ اسلام تخریب کاری اور دہشت گردی کا درس نہیں دیتا، اسلام امن، بھائی چارے، محبت اور اخوت کا درس دیتا ہے۔ یہ وہی طبقہ ہے جنہوں نے ہمارے نبی کی تعلیمات کا انکار کیا، آج امت کی طرف دہشت گردی کو نسبت کر کے، احرابیت کو نسبت کر کے، اور امت مسلمہ اور اسی طرح اسلام کا جو امن کا پیغام ہے، محبت کا پیغام ہے، اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے محترم دوستو، جہاں تک سعودی عربیہ، ترکی، بحرین، کویت یا اسلامی دنیا، ہم سب بھائی ہیں، ہم سب بھائی ہیں، لیکن سعودی عربیہ کو اسلامی دنیا میں مرکزیت حاصل ہے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کی دل سعودی عربیہ کے ساتھ ہے، اس لیے کہ سعودی عرب بحیثیت مملکت ہمارا محسن ہے، ہم پہ اس کے احسانات ہیں، لیکن حرمین شریفین کی وجہ سے پوری دنیا کے مسلمانوں کا مرجع ہے۔ اب اگر خدا نہ خواستہ سعودی عربیہ پہ یا حرمین شریفین پہ یا اس کی توہین یا اس کو نقصان پہنچانے کی کوئی کوشش ہوتی ہے، تو انشاءاللہ العظیم پاکستان سمیت پوری دنیا کے مسلمان اپنے خون کا آخری قطرہ حرمین کے تقدس کے لیے بہانے کے لیے تیار ہیں۔ انشاءاللہ آپ بھی تیار ہوں گے نا؟ تو لہٰذا دشمن یہ بھول جائے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی حرکت کریں گے تو مسلمان خاموش ہوں گے۔ حرمین کے تقدس کے حوالے سے مسلمانوں میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ مسلمان حرمین کے لیے
جانیں نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو سعودی عربیہ کے مہمانوں کو، محترم وزیر صاحب کو، ان کے نمائندگان کو میں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ پوری پاکستانی قوم اور پاکستانی قوم یہ ایٹمی قوم ہے۔ پاکستان کے افواج یہ ایٹمی صلاحیت کے حامل افواج ہے، فوج ہے۔ لہذا کسی بھی مشکل میں ہم انشاءاللہ قدم بقدم ساتھ ہوں گے اور دشمن کو وہ سبق ملے گا انشاءاللہ کہ اس کا وہ سوچا بھی نہیں ہوگا۔ میں ترکی کے مفتی اعظم، ان کے سفیر کو بھی اس بات پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ترکی قوم نے اپنی تاریخ دہرائی جب غیر جمہوری قوتوں نے ترکی کے اقتدار پہ شبخون مارنے کی کوشش کی اور طیب اردگان کی ایک سوشل میڈیا پہ اپیل پر کسی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ بغاوت کس حد تک ہے، پوری فوج ہے یا فوج کا حصہ ہے، لیکن اس مرد کلندر کی آواز پر پوری قوم نے لبیک کہتے ہوئے سڑکوں پر آ گئے، ٹینکوں کے سامنے لیٹ گئے اور نعرہ تکبیر بلند کیا، اور دنیا نے دیکھا ان سازشی قوتوں نے، ان عالمی قوتوں نے جنہوں نے سازش کی تھی، انہوں نے بھی دیکھا کہ ترکی قوم اپنی تاریخ کو دہرا رہی ہے یا دہرایا ہے، تو انہوں نے بھی سلوٹ کیا کہ جی ہم تو باغیوں کے خلاف ہے اور آپ کی اس جمہوری حکومت کے حق میں ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، پاکستانی قوم، جمعیت علماء اسلام کی بھی میں نمائندگی کرتا ہوں، پارلیمنٹ کی بھی نمائندگی کرتا ہوں۔ میرے قائد نے اس کانفرنس میں شریک ہونا تھا، اللہ بس آپ کو پتہ ہے، لیکن کچھ ان کی ایسی مجبوریاں تھیں وہ نہیں آ سکے۔ تو ہم نے یہاں پورے ملک میں اپیل کی، حرمین شریفین کے تحفظ کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے، فلسطین کے مسلمانوں کے حوالے سے، اور ترکی کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے۔ اور اب بھی ہم پوری پاکستانی قوم، میں اپنی پارٹی کی بات نہیں کر رہا، پوری پاکستانی قوم آپ کے ساتھ ہے۔ طیب اردگان صاحب اور اس کی جو پوری ٹیم ہے، میں ان سے پہلے بھی ترکی گیا تھا، لیکن جب سے یہ لوگ اقتدار میں آئے ہیں، ان کے دور میں بھی 2-3 مرتبہ جانا ہوا۔ جس طرح انہوں نے کرپشن کا قلعہ کما کیا، اسی طرح اپنی معیشت کو آسمان تک اٹھایا، قوم کو ترقی دی، ملک کو ترقی دی۔ ظاہر ہے جو طاغوتی طاقتیں ہیں، جو کفری طاقتیں ہیں، وہ نہیں چاہ رہے کہ ترکی جس طرح معاشی طور پہ، اقتصادی طور پہ پرواز کر رہا ہے، اس کے پرواز کو روکا جائے۔ وہاں تخریب کاری، دہشت گردی شروع ہو گئی ہے۔ اسی طرح سعودی عربیہ جو اسلام کا مرکز ہے، انہیں خوف زدہ کرنے کی وہاں کے عوام کو، لیکن ہم سے اچھے مسلمان ہیں سعودی عربیہ کے مسلمان، انشاءاللہ وہ اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے محروم نہیں ہوں گے۔ آخری گزارش پاکستانیوں کے حوالے سے، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں اور یہاں کہا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، تو آپ نے نعرہ لگایا، کیا لگایا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ تو پاکستان 2 قومی نظریے کی بنیاد پہ معرض وجود میں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ بنیادی نعرہ تھا۔ آج آپ یہاں اکٹھے ہیں، اس نعرے کا مقصد پاکستان 2 قومی نظریے کی بنیاد پر جو معرض وجود میں آیا، ان نعروں کا بنیادی مقصد
اس مملکت کو اسلامی فلاحی ریاست بنانا تھا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط؟ میرے عزیز دوستو، اب کچھ لوگ یہ نعرہ بلند کر رہے ہیں کہ پاکستان کو ہم ایک لیبرل اور ایک سیکولر ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، حاضرین سے، کہ کیا آپ پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست دیکھنا چاہتے ہیں یا پاکستان کو ایک سیکولر اسٹیٹ دیکھنا چاہتے ہیں؟ اسلامی فلاحی ریاست تو نعرہ بھی ذرا بلند کریں پھر کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اسلامی فلاحی ریاست کے طور پر نمایاں ہے۔ بعض لوگ پھر کہتے ہیں کہ جو ہمارا نوجوان ہے وہ چاہتا ہے کہ ملک جو ہے یہ مملکت خداداد سیکولر اسٹیٹ بنے، تو یہ جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں، ان کی بھی تو کوئی خواہش ہے، یہ بھی کچھ چاہتے ہوں گے، اپنے ریاست کے بارے میں سوچتے ہوں گے۔ تو یہ تو سب چاہتے ہیں کہ اس مملکت کو اسلامی فلاحی ریاست بنایا جائے، اور انشاءاللہ یہ بن کے رہے گا، یہ بن کے رہے گا انشاءاللہ۔ اگر دینی طاقتوں میں اتحاد اس طرح بڑھتا رہا تو انشاءاللہ یہ فلاحی ریاست بنے گا، اور اس کے بغیر کوئی راستہ ہی نہیں۔ اور تب ہم اس قابل ہوں گے کہ پوری مسلم دنیا کی قیادت، رہبری، رہنمائی یا ان کے مشاورتوں میں۔ آخر میں جو خادم حرمین سلمان بن عبدالعزیز کی کوششوں سے 34 اسلامی ممالک کا ایک پلیٹ فارم قائم ہوا ہے۔ ہم نے روز اول سے خیر مقدم کیا تھا، اب بھی کرتے ہیں، اور اس اتحاد کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اور جو میں نے آیت تلاوت کی اس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ دنیا کفر آپ کو نوچنے لگا ہے، آپ کو برباد کرنے لگا ہے، آپ کے اعتقادات کو ختم کرنے لگا ہے، تو دنیا کفر، کفری طاقتوں کے مقابلے میں جب آپ ملت واحدہ کا مظاہرہ نہیں کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، جب آپ اپنی عسکری صلاحیتوں کو جو ہے وہ منظم نہیں کریں گے، اور اسی طرح اسلامی دنیا کے درمیان جیسے ایک تجویز آئی تھی یہاں کہ ایک عسکری معاہدہ بھی ہونا چاہیے، معاشی معاہدہ بھی ہونا چاہیے، اور جدید جو ٹیکنالوجی اور جدید علوم ہیں، سائنسی علوم، اس کے حوالے سے بھی معاہدات ہونے چاہیے۔ جو غریب ممالک ہیں ان کی مدد کی جائے، اور یہ تعلیمی ادارے ہر مسلم ملک میں ہونی چاہیے تاکہ ہمیں بھی جدید علوم سے، ہماری اولاد کو بھی، مسلم دنیا کو بھی جدید علوم سے آگاہی اور ان کو یہ علوم حاصل ہو۔ تو اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح اتحاد و اتفاق کی بات کی گئی، میں بھی اسی بات کو دہراتا ہوں کہ یہ سارے مقاصد ہم اتحاد کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں، اور ان تمام چیلنجز کا، دہشت گردی کا چیلنج ہو، معاشی دہشت گردی ہو یا دوسرے معاملات ہیں ہمارے، ان تمام چیزوں کو بھی ہم اتحاد اور وحدت کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں وحدت کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کانفرنس کا پیغام ہی وحدت ہے، تو اس وحدت کو ہمیں آگے لے جانا ہے، مسلم دنیا میں لے جانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ میں آخر میں پھر جمعیت اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث اور ان کے قائدین کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا بڑا عظیم الشان کانفرنس انعقاد کر کے اور پوری دنیا کو، خاص طور پہ پاکستان کی مذہبی قوتوں کو متوجہ کیا ہے اتحاد و اتفاق کی طرف۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔